جانے نہ جاننا سب سے بڑا گناہ ہے۔ دیکھیے نماز پڑھنے کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے کہ نہیں؟ بولیے کیا علم ہونا آپ کو نماز پڑھنے کے لیے؟ بولیے سب سے پہلی شرائط کیا ہے نماز پڑھنے کے لیے؟ آپ کا پاک ہونا ضروری ہے۔ آپ کو پاک ہونے کے ذریعے اگر غسل آپ کو پڑھے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ غسل کیسے کیا جاتا ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ آپ کو معلومات پہ آپ کو علم ہونا چاہیے کہ وضو کیسے کیا جاتا ہے۔ تیسرا علم، ایک نماز میں کتنی چیزوں کی ضرورت ہے؟ دیکھیے ہم علم کو آسان لیتے ہیں نہیں۔ اسلام کا سب سے خوبصورت نقطۂ نظر یہ ہے کہ کسی اور مذہب میں علم کی اتنی اہمیت نہیں ہے جتنی اہمیت علم کی اسلام میں۔ اسی لیے تو پیرانی پیر غوث اعظم دستگیر نے نوجوانی میں افغان شباب میں اپنی ماں کو جیلان میں چھوڑ کر بغداد کا رخ اس لیے کیا اور کہا کہ اماں جان میں علم حاصل کرنے لیے جانا چاہتا ہوں۔ تو اماں جان نے کہا کہ بیٹا تو مجھے چھوڑ کر جائے گا؟ تو کہا علم میں نے جتنا پڑھتا تھا یہاں پر پڑھ لیا، یہاں پر علماء نہیں، یہاں پر ادارے نہیں، یہاں پر مدرسے نہیں ہے، مجھے جانا پڑے گا۔ تو اماں جان نے کہا کہ اب حشر میں تمہاری ہماری ملاقات ہوگی۔ تو اس جملے کے بعد بھی غوث پاک نہیں رکے۔ تو غوث پاک کی 11ویں کرنے والوں توجہ دو کہ علم کی کتنی زیادہ ضرورت ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے آپ کو یہ علم ہونا چاہیے کہ غسل کے فرائض کیا ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے آپ کو علم ہونا چاہیے کہ وضو کے فرائض کیا ہے۔ اس کے بعد آپ کو یہ علم ہونا چاہیے کہ آپ کا لباس پاک ہونا چاہیے۔ آپ کو یہ علم ہونا چاہیے کہ جس جگہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہ نماز کی جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے۔ 5ویں چیز یہ ہے کہ جس وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کون سی وقت کی نماز پڑھیں۔ تو 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے اتنے علم کی ضرورت ہے۔ تو آپ لوگ دامن چھڑا کر نہیں بھاگ سکتے، علم حاصل کیجئے، کہے انشاءاللہ اطلب العلم من المہد الی اللحد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ چولہے سے لے کے قبر کی گود تک علم حاصل کرتے رہو۔